الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل یہاں احمدی ماحول میں جلسے سالانے کی رونقیں شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو ایک اور جلسے کی برکات دکھانے کے سامان پیدا فرما رہا ہے، اور برطانیہ کے مرد و زن اس جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے جو جلسے کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے اور بڑی بے چین ہے، اور ایک تعداد کارکنان کی ہے جو وہ بھی اب خاصی تعداد ہو چکی ہے، تقریباً 5000 کارکنان ہیں، عورتیں مرد بچے ملا کے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں، اور بے چین ہیں کہ جلد جلسے کی ڈیوٹیاں شروع ہوں اور وہ اس خدمت کو بجا لا سکیں اور ثواب حاصل کرنے والے بنیں جو مہمان نوازی کرنے سے ملتا ہے. اور پھر یہ مہمان تو ایسے مہمانوں کی مہمان نوازی ہے، یہ مہمان نوازی تو ایسے مہمانوں کی مہمان نوازی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں، جو اپنی روحانی، علمی اور اخلاقی معیاروں میں بہتری کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جو خدا تعالیٰ کے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. بہرحال یہ خدمت کرنے والے جو ہیں ان میں بچے بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی، تجربہ کار لوگ بھی شامل ہیں، اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دنوں میں ایک ہی طرح پرجوش نظر آتا ہے. نئی جلسہ گاہ پر وقار عمل شروع ہیں، وہاں بڑے جوش سے کام ہو رہے ہیں، اور پھر اس انتظار میں ہیں سارے یہ ڈیوٹی دینے والے کہ جلد وہ دن آئیں جب جلسہ شروع ہو اور ہم اپنی ڈیوٹیاں شروع کریں، کیونکہ بعض ڈیوٹیاں جلسے کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہیں، اور اس طرح پھر خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں. گو بعض قسم کی ڈیوٹیاں جیسا کہ میں نے کہا شروع ہو چکی ہیں، جلسہ گاہ کی تیاری کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں جب سے معائنہ ہوگا اس کے بعد سے کافی حد تک شروع ہو جائیں گی، اور مکمل طور پر 100% ڈیوٹیاں جو ہیں وہ تو جلسے کے دن سے ہی تقریباً شروع ہوتی ہیں. اس خطبے میں جو جلسے سے ایک جمعہ پہلے کا خطبہ ہے، عموماً برطانیہ کے رہنے والوں، خاص طور پر ان کارکنان کو
جو ڈیوٹیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کو ان کی ڈیوٹیوں کے بارے میں یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے فرائض کس طرح ادا کرنے ہیں، کس طرح مہمان نوازی کرنی ہے، کس طرح ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نیک مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں جو ان کی روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف لے جانے والا مقصد ہے۔ گو کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ تمام کارکنان جن کو کسی بھی ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا گیا ہے بڑے پرجوش ہیں اور خط لکھ کر دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، ان میں سے بہت سارے، اور اگر ملاقات ہو تو زبانی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمارے سپرد جو کام ہوا ہے ہم آسن رنگ میں اسے سر انجام دے سکیں اور کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو مہمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو یا جلسے کے انتظام میں خرابی کا باعث ہو یا انتظامیہ کے لیے پریشانی کا موجب بنے، یا مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا باعث ہو۔ ظاہر ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی بھی خلل جو ہے یا کوئی بھی خرابی جو ہے یا ان کے کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہونا جو ہے اس سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف کا احساس ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ یو کے جلسے کا تصور خود بخود غیر محسوس طور پر مرکزی جلسے کا ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان سے ہجرت کے بعد یہی ایک جلسہ ہے جس میں باقاعدگی سے خلیفہ وقت کی شمولیت ہوتی ہے، اور جب لوگ اس سوچ اور اس نظریے کے ساتھ دور دراز ملکوں سے اس جلسے میں شمولیت کے لیے آتے ہیں کہ غیر اعلانیہ طور پر ہی صحیح لیکن ہے یہ مرکزی جلسہ، کیونکہ خلیفہ وقت اس میں موجود ہوگا، اور خلیفہ وقت کی اس جلسے میں موجودگی میں وقت گزارنے کا زیادہ سے زیادہ ہمیں موقع ملے گا، تو ظاہر ہے پھر مجھے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے مہمانوں کی مہمان نوازی کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور رہنی چاہیے، اور ان کی تکلیف پر تکلیف پہنچنی چاہیے۔ اس لیے اپنی فکر کو دور کرنے کے لیے اس خطبے میں جلسے سے ایک ہفتہ پہلے کا خطبہ ہے جو جیسا کہ میں نے کہا کارکنان کو ان کی ڈیوٹیوں کے بارے میں توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ مہمانوں کی زیادہ سے زیادہ وہ خدمت کر سکیں۔ یہ توجہ اس لیے بھی دلائی جاتی ہے کہ پرانے کارکنان جیسا کہ میں نے کہا عموماً تو ہر کارکن جو ہے وہ بڑے جوش سے اس انتظار میں ہے کہ ہم ڈیوٹیاں دیں، لیکن کارکنان کی یاد دہانی کے لیے یاد دہانی ہو جائے ان کو جو پہلے کام کرنے والے ہیں، اور پھر بہت سارے نئے بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ لگ جائے۔ ان نئے شامل ہونے والوں میں بچے بھی ہوتے ہیں جو بچپن کی عمر سے اطفال کی ڈیوٹیوں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، یا اطفال کی عمر سے خدام کی ڈیوٹیوں میں جو زیادہ ذمہ داری کا کام ہے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو توجہ دلائی جائے، اور نوجوانوں کو بھی اس طرح توجہ ہو جائے، ان کو بھی مہمان نوازی کی اہمیت کا پتہ لگ جائے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا عمومی طور پر تو سب جوان بچے
بچیاں، لڑکے، مرد اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے بڑے پرجوش ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مہمانوں کی خدمت کا موقع ملے. لیکن یاد دہانی معیار مزید بہتر کرنے اور خامیوں پر نظر رکھنے میں مدد دیتی ہے. اس لیے مختصراً ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اسی بات میں باقی باتیں آ جائیں گی. اس ضمن میں جو بڑی ضروری بات ہے، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے علم ہے بعض مہمانوں کا کہ وہ یا تو بڑی توقعات رکھتے ہیں جب آتے ہیں، یا طبعاً اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ذرا سی بھی اونچ نیچ کسی بھی کارکن یا میزبان کو ان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. بعض مہمان غلطی پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک کارکن کا، ایک میزبان کا کام یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتے ہوئے ہر حال میں مہمان کا خیال رکھے اور اسے کسی بھی قسم کی ناراضگی کا موقع نہ دے. گو کہ بعض صورتوں میں یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب آپ نے جلسے کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ قربانی بھی کرنی پڑے گی. اور جب قربانی کرتے ہوئے، اپنے جذبات کی قربانی کرتے ہوئے اس مشکل کام کو سر انجام دیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ ثواب کے حقدار ٹھہریں گے. ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس نے مہمان نوازی کے ایسے اعلیٰ معیار قائم فرمائے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا اعلیٰ معیار تھے. آپ کی برداشت اور بلند حوصلگی کا مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. جب آپ اپنی امت کو نصیحت کرتے تھے تو یا اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو جو نصیحت کرتے تھے یا جو نصیحت ہمیں اپنے کی ہے، اس کے اعلیٰ نمونے بھی آپ نے دکھائے ہیں. دیکھیں، جب ایک مہمان آتا ہے، غیر مسلم ہے، سوتا ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رات کو اپنے پہ کنٹرول نہیں رہا یا شرارتاً بستر گندا کر کے چلا گیا، تو آپ نے برا نہیں بنایا، بلکہ صبح جب جا کے دیکھا تو خود ہی اس کو دھونے لگے. تو جیسا کہ میں نے کہا، وہ تو ایک غیر تھا اور پتہ نہیں کس نیت سے یہ خراب کر کے گیا تھا، لیکن آپ نے اس کی غیر حاضری میں بھی اسے یہ نہیں کہا کہ کیا کر گیا ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ باوجود ہمارے کہنے کے کہ ہمیں موقع دیں، خود ہی بستر دھوتے رہے کہ نہیں، وہ میرا مہمان تھا. تو یہ بلند حوصلگی آپ کی اور یہ نمونہ آپ نے اس لیے ہمارے سامنے قائم فرمایا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. بس آپ کے مہمان جن کی مہمان نوازی آپ کے سپرد کی گئی ہے، جن کو موقع مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی مہمان نوازی کرنے کا،
یہ تو وہ مہمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر یہاں جمع ہو رہے ہیں، اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی باتیں سنیں، اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ خدا کے مسیح نے انہیں بلایا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے۔ اور اس لیے بلایا ہے کہ سال میں ایک دفعہ جمع ہو اور اپنی تربیت کرو، اپنی روحانیت کو بہتر بناؤ۔ ان سے کسی ایسے انتہائی فعل کی تو توقع نہیں کی جا سکتی جیسا کہ اس کافر نے کیا تھا، اس قسم کا گھٹیا کام۔ لیکن اگر کسی مہمان کی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی سخت قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں یا وہ سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہے، تو کارکنان کو ہمیشہ درگزر سے کام لینا چاہیے، اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کی باتوں کو برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر مزید بدمزگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ جو ہے وہ ہر احمدی سے ہونا چاہیے، چاہے وہ مہمان ہو یا میزبان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہر دوسرے کا فعل اس کے ساتھ ہے۔ آپ جو کارکنان ہیں، آپ کو صورت میں مخاطب ہوں، میزبانوں کو تو نصیحت بعد میں کروں گا کہ آپ لوگوں کو ان دنوں میں بہت زیادہ وسیع حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے نرمی سے بات کیا کرو۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اخلاق کو قائم کرنے کا ایک گر ہے، یہ صرف خاص حالات کے لیے ہی نہیں ہے، صرف خاص لوگوں سے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو جب ایسی حالت پیدا ہوگی تو جہاں معاشرے میں آپس کا تعلق بڑھے گا، وہاں ایمان میں بھی ترقی ہوگی۔ تو عمومی طور پر جب یہ حکم ہے تو ان دنوں میں تو خاص طور پر اس حکم کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے۔ بس کارکنوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں، جہاں وہ ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہوئے ثواب کما رہے ہوں گے، اور پھر نتیجتاً یہ بات ان کے ایمان میں ترقی کا باعث بن رہی ہوگی۔ وہاں اس وجہ سے کہ انہوں نے دوسرے کی غلط بات پر ویسے ہی رد عمل ظاہر نہیں کیا، دوسرے شخص کو بھی یہ احساس دلانے کا باعث بنے گا ایسے کارکنان کہ احمدی معاشرہ نرمی، پیار، محبت اور بھائی چارے کا معاشرہ ہے۔ ہم یہاں اپنی تربیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ سختی کی باتیں تو اس مقصد سے مکمل طور پر تضاد رکھتی ہیں، اور اتنا تضاد ہے کہ جس طرح بعد المشرقین ہوتا ہے۔ بس آپ کا کارکنان کا خاموش رہنا اور سختی کی بات پر بھی نرمی سے جواب دینا، بلکہ اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے انتہائی خوش خلقی سے جواب دینا ایک عملی جواب ہوگا دوسرے کو اپنی غلطی کا احساس دلانے کا اور اصلاح کرنے کا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ اعلیٰ اخلاق دکھاتے ہوئے خوش خلقی کا مظاہرہ کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزن رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزن رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اچھے اخلاق کا مالک ان کی وجہ سے صوم و صلات کے پابند کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اچھے اخلاق جو ہیں وہ ایک نمازی کا درجہ دے جاتے ہیں، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، پھر اللہ کا خیال آتا ہے، اور عملاً پھر ہر نیکی دوسری نیکی کو طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر انسان کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ وزن والی چیز جو ہے حسن خلق ہے۔ ایک ترازو ہو تو اس میں اگر نیکیاں رکھی جائیں تو جب وزن پڑتا جائے گا نیکیوں کا تو سب سے زیادہ جو وزن ڈالنے والی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور نرمی سے اور مسکراتے ہوئے بات کرنا ہے۔ بس ان دنوں میں باوجود ڈیوٹیوں کے بوجھ کے، باوجود ناقابل برداشت چیزوں کا سامنا کرنے کے، ہمیشہ مسکراتے رہنے کی کوشش کریں، اور یہ جو ظاہری حالت اپنے پر کارکنان طاری کریں گے خوش خلقی کی، چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو تب بھی کرنی ہے، تو اس سے آپ کے بعض جو فوری رد عمل ہیں وہ بھی کنٹرول میں رہیں گے، یا وہ ہر وقت یہی سوچ رہے ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا تو کوئی شخص نہیں تھا۔ کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی دشمنوں کی پریشانی ہے، کبھی جنگ کی پریشانیاں ہیں، کبھی کسی قسم کی تکلیفیں ہیں، اور آپ سے زیادہ کسی کو تکلیفیں نہیں آئیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ فکر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام سپرد کیا ہے اس کو مکمل کرنے کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے۔ ایک ہم وقت پریشانیاں اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو پریشانیوں میں گھرا ہوا انسان ہے، اور امت کی فکر اس قدر کہ سوچ بھی کوئی نہیں سکتا، اور یہ فکر اس لیے ہے کہ ان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، وہ کس طرح پوری ہوگی، اور جس قدر تقویٰ آپ میں تھا وہ تو کسی اور میں ہو نہیں سکتا، اور اس وجہ سے جتنا تقویٰ زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کے خوف کا معیار بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی اونچا تھا۔ تو اپنی فکر کا اظہار کرتے ہوئے، اس امت کے لیے فکر کا اظہار کرتے ہوئے، اتنی پریشانی تھی، آپ ایک دفعہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اسی صورت میں ان ذمہ داریوں کا حکم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری تو کوئی لے لیتا ہے کہ میں اصلاح کر لوں گا، دوسرے کی ذمہ داری لینا بہت مشکل کام ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یہ ذمہ داری لی اور اس فکر میں لی، اور دعاؤں میں وقت گزارتے ہوئے اس کام کو پھر بآسان سر انجام بھی دیا۔ لیکن بہرحال ایک فکر ہمیشہ آپ کو رہی، اور پھر اپنے زمانے کے لوگ مسلمانوں کی نہیں بلکہ تا قیامت آنے والے مسلمانوں کی فکر آپ کو رہی۔ اس اتنی ذمہ داریوں کے باوجود اور ایسی حالت کے باوجود آپ کے حسن خلق کا معیار کیا تھا کہ ایک صحابی عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تبسم کرنے والا تبسم فرمانے والا نہیں پایا، کسی کو اتنا مسکراتا ہنستا چہرہ نہیں دیکھا جتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو یہ ہیں معیار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر آپ نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے ہی محروم کیا گیا، بس یہ تو موقع ہے
جو سال کے بعد ہمیں مل رہا ہے کہ نیکیاں کمانے اور خیر سمیٹنے کا، اس میں ہر احمدی کو اور خاص طور پر کارکنان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کیونکہ مہمان نوازی کے ساتھ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ یہ حسن خلق اور مہمان کی سخت بات پر درگزر کرنا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی ہے، تو یہ باتیں جو ہیں وہ یقیناً آپ کو خیر اور برکت سے بھر دے گی، بلکہ بے شمار خیر اور برکتیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دے گا۔ مہمانوں کے نازک جذبات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مہمان کا دل تو آئینے کی طرح نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بس یہ بھی ایک سبق ہے مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے کہ ایک تو مہمان سے سختی نہیں کرنی، دوسرے اگر مہمان میں کوئی کمزوری ہے تو وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح آپ کسی کی اصلاح کا باعث بھی بن جائیں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو، بعض کو نہیں کرتے، اس لیے مناسب ہے کہ سب کو واجب الاحترام جان کر تواضع کرو۔ بس یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ اور خاص طور پر شعبہ مہمان نوازی اور خوراک والے جو ہیں یہ بات پلے باندھ لیں کہ کسی مہمان کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ فلاں مہمان کو زیادہ پوچھا گیا اور فلاں کو کم، یا فلاں کے لیے زیادہ بہتر بیٹھنے کی جگہیں تھیں اور فلاں کے لیے کم۔ ٹھیک ہے، بعض جگہ بعض بنائی جاتی ہیں، بعض عمروں کا تقاضا ہے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، یا ایسے مہمانوں کے لیے جو کسی خاص ملک کے نمائندے ہیں اور ان کو وہاں بٹھانا پڑتا ہے زبان کی وجہ سے، یا پھر ایسے ہیں جو غیر ہیں وہ آتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو مہمان نوازی کا اصول ہے وہ سب مہمانوں سے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس دفعہ پاکستان سے اور دوسرے ملکوں سے بھی بہت سے مہمان آئے ہیں اور آ رہے ہیں، جو بعض پہلی دفعہ ملک سے باہر نکلے ہیں۔ تعلیم بھی معمولی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی ایسے ہیں جو مجھے ملے ہیں اور بڑے جذباتی رنگ میں بتایا کہ ہم جلسے میں شامل ہونے کے لیے اور آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، یہ نہ سمجھیں غریب آدمی ہے تو اس کا خیال نہیں رکھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ اس کی ضرورت نہیں مہمان نوازی کی، مہمان مہمان ہے۔ کچھ تو اپنے عزیزوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں ایسے لوگ آنے والے، لیکن بعض جماعتی نظام کے تحت بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جلسے کے 3 دنوں میں تو ان سب نے جماعتی مہمان ہی ہونا ہے۔ ان لوگوں کی جو یہاں کی بعض چیزیں ہیں ان سے ناواقفیت ہوگی، بعضوں کو بالکل نہیں ہوں گی ان کے لیے، تو ان کا خیال رکھیں اور بغیر ان کو کسی قسم کا احساس دلائے ان کی خدمت کریں۔ جن لوگوں کے پاس ان کے عزیز یا دوست مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ایک دفعہ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع میں تو بڑے جوش سے گھر میں لے جاتے ہیں مہمان، دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن بعد میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے قریبی بہت ہی قریبی عزیزوں رشتہ داروں کی تو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو واقف کار کسی حوالے سے کسی دوسرے عزیز سے تعلق رکھنے والا اگر آ کر مہمان بن کر ٹھہرا ہوا ہے تو اس سے وہ ان قریبیوں والا سلوک نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ ان کا بھی اسی طرح خیال رکھیں، جب مہمان نوازی کی ذمہ داری اپنے سپرد کی ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا جس طرح اپنے قریبیوں کا رکھتے ہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسروں کی تکلیف کا ایک کتنا احساس تھا، اس کا ایک واقعہ میں ذکر آتا ہے روایت میں کہ گرداسپور کے سفر میں جو مقدمے کے لیے سفر کیا گیا تھا، کچھ جمعے پہلے میں نے اس سفر کی تفصیل بتائی تھی، بہت سے احباب بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اس مقدمے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو کے آنے کو حضور علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری وجہ سے آئے ہیں اور اس لحاظ سے میرے مہمان ہیں۔ بابو غلام محمد صاحب آپ کے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گرداسپور پہنچے، سردی کے دن تھے، تو رات کو کھانے کے بعد حضور نے ہم سب کو حکم دیا کہ تھکے ہوئے ہو سو جاؤ، تو کہتے ہیں ہم سب اپنے اپنے بستر بچھا کر لیٹ گئے، تو کچھ دیر بعد ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے اٹھے اور لالٹین ہاتھ میں لے کر ہاتھ سے ٹٹول کر جو سوئے ہوئے لوگ تھے ہر ایک کے بستر کا جائزہ لینے لگے، اور جس کے بستر کو بھی ہلکا دیکھا، کوئی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی تھی باہر، اس پر اپنے بستر سے کوئی نہ کوئی چادر یا کمبل یا موٹا کپڑا لا کر ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح 6-7 لوگوں کو اپنے جو بستر تھا اس کی مختلف چیزیں دے کے ڈھانکا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ ایک فکر تھی آپ کو اس لیے کہ یہ لوگ آپ کی خاطر آئے ہوئے ہیں۔ بس آج ہمارا فرض ہے کہ اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے آپ کی خاطر، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر آئے ہوئے لوگوں کی بھرپور مہمان نوازی کریں، اور جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ پہلی دفعہ آئے ہیں، اس دفعہ پاکستان میں تو برٹش ایمبیسی نے کافی کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور کافی لوگوں کو ویزے دیے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، لیکن اب ہمارے مہمان نوازی کے نظام کو بھی اور یہاں کے لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جہاں بھی آنے والے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ان کی مہمان نوازی کے اعلیٰ نمونے قائم کریں۔ ہمارے دیہاتوں کے لوگ آج بھی بہت مہمان نواز ہیں، شہروں سے رابطوں کی وجہ سے بعض برائیاں ان میں آ بھی گئی ہیں، بعض اچھی باتیں ختم بھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی مہمان نوازی کا جو وصف ہے ان میں قائم ہے دیہاتوں میں، اس لیے یہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہے تقریباً۔ اس لیے ان آنے والے مہمانوں کو اپنی مہمان نوازی کے نمونوں سے بتائیں کہ اعلیٰ اخلاق اور مہمان نوازی کا جو خلق ہے صرف پاکستان یا دوسرے غریب ملکوں کے دیہاتوں کے رہنے والوں کا خلق نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے امام کو ماننے کے بعد یہ خلق ہر احمدی کا خاصہ ہے، چاہے وہ یورپ میں رہتا ہو یا امریکہ میں رہتا ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو۔ اور اخلاقی قدریں باوجود معاشرتی روایات اور معیار زندگی مختلف ہونے کے وہی ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، جس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھائے ہیں۔ بس اعلیٰ اخلاق اور مہمانوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اور خوش خلقی سے بات کرنا، یہ ان دنوں میں خاص طور پر آپ کی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ جو ہے یہ نئی جگہ حدیقۃ المہدی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس علاقے کے لوگوں کو بعض فکریں تھیں، جو زمین لی گئی تو بہت زیادہ اس طرف سے اپوزیشن بھی ہوئی تھی، جو جماعتی رابطوں کی وجہ سے دور کرنے کی کوشش کی گئی اور تقریباً دور ہو گئیں، اور پھر انصار اللہ کی اس علاقے میں جو چیریٹی واک ہوئی ہے اس نے بھی کافی اثر کیا، اس علاقے کے لوگوں کے شبہات کو دور کر دیا ہے۔ بس اس کو مزید مضبوط کرنا بھی آپ لوگوں کا کام ہے، خاص طور پہ ڈیوٹی دینے والوں کا۔ یہ خیال رکھیں کہ ٹریفک بھی صحیح طرح کنٹرول ہو رہا ہو، لوگوں کی صحیح رہنمائی بھی ہو رہی ہو، علاقے کے لوگ بھی اگر آئیں
تو ان پر بھی نیک اور اچھا اثر قائم ہو، تاکہ آئندہ وہ کبھی بھی کسی قسم کے مسائل نہ کھڑے کریں۔ اس لیے بعض وقت ڈیوٹی دینے والے اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں سامنے کون ہے، کسی وجہ سے ٹریفک کنٹرول کرتے کرتے ہی ذرا زیادتی ہو جاتی ہے بعضوں سے، تو اس بارے میں بھی بڑی احتیاط کریں۔ اور پہلے سے بڑھ کر اپنے نمونے دکھائیں۔ عموماً تو اللہ کے فضل سے بڑے ٹرین ہیں سارے اور اچھی ڈیوٹیاں دینے والے ہیں۔ اس دفعہ بعض ڈیوٹیاں تقسیم بھی ہوئی ہیں، پچھلے گزشتہ سال بھی ہوئی تھیں رشمور میں جلسے کی وجہ سے۔ کچھ رہائش کا اور کچھ کھانے کے انتظامات کا انتظام جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اسلام آباد کے ماحول میں بھی اپنی روایات کو قائم رکھنا ہے جو ہمیشہ سے ہمارے کارکنان کا خاصہ رہی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ عموماً وہاں بڑے عرصے تک، لمبے عرصے تک یہ شکایتیں علاقے کے بعض لوگوں کو ہوتی رہتی ہیں، کچھ تو تنگ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دو جگہوں پر تقسیم ہونے کی وجہ سے جو افسران ہوں بعض سیگوں کے، ان سے ہر وقت رابطہ نہ ہو سکے کہ اسلام آباد میں نہ ہوں۔ تو اس صورت میں ہر کارکن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے اور پہلے سے بڑھ کر اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ سب آسن رنگ میں جلسے کی ڈیوٹیاں ادا کر سکیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلسے پر آنے والے مہمانوں کو آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اس لیے ہمیشہ ہر وقت اپنے آپ کو دعا میں مصروف رکھیں اور اپنے کسی اچھے کام کو اپنے تجربے یا علم پر محمول نہ کریں کہ یہ کام میرے تجربے یا علم کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ ہر اچھا کام جو ہم میں سے کوئی بھی انجام دیتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہے۔ اس لیے اس کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے اس کے حضور جھکنا بہت ضروری ہے۔ بس ان دنوں میں جہاں میں جہاں آنے والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بھی دعاؤں میں وقت گزاریں، وہاں کارکنان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے اس خدا کو کبھی نہ بھولیں جو ہمیشہ ہماری مدد فرماتا رہا ہے۔ افسران سیغہ جات جو ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اس افسری کے ذریعے سے قوم کی خدمت پر مامور کیے گئے ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنے کام کا جائزہ لینا ہے وہاں تربیتی لحاظ سے بھی اپنے کارکنان کا جائزہ لیتے رہنا ہے، اور ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ مہمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں اور دعاؤں پر زور دیتے ہوئے اپنے کام انجام دینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک معزز مہمان ہیں، مہمان نوازی کا ذکر چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج ایک معزز مہمان دیے ہیں۔ یہ الحاج ڈاکٹر احمد تیجان کبا صاحب ہیں جو سیرا لیون کے صدر مملکت ہیں۔ وہ یہاں دورے پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جمعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات کو پورا کرے اور ان کو جزا دے اور ان کے ملک میں امن اور سلامتی کے مستقل حالات پیدا کرے۔ اور یہ بھی دعا کریں، ان دنوں میں دعائیں تو اب شروع ہو جانی چاہیے، جلسے کے دنوں میں بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو اپنی پہچان کرواتے ہوئے اور ایک دوسرے کی پہچان کرواتے ہوئے امن اور آشتی اور صلح کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کرے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر